عمران خان کی 24 نومبر کی احتجاج کی کال سے قبل ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ ایک طرف عمران خان سے مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، دوسری طرف حکومت نے 24 نومبر کی کال کے حوالے سے ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اس کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ وہیں پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے کوٹ لکھپت جیل میں اپنے والد شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے لیے آئے زین قریشی نے کیا کہا، اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ 24 تاریخ کو سب نے باہر نکلنا ہے اور سب نے باہر نکل کے پبلک سٹرینتھ کے اوپر پبلک پریشر کے ذریعے ہم نے اپنے مطالبات کو، جو کہ جائز مطالبات ہیں، اور پرامن طریقے سے منوانا ہے۔ کوئی بھی مذاکرات ہوں گی عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ ہوں۔ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کو چیئر کرتے ہیں، کو ہیڈ کرتے ہیں۔ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کا رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل سینٹرل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان نور۔ کوٹ لکھپت جیل میں آج سانیہ 9 مئی کا کیس تھا، جس میں شیرپور پل پر گاڑیاں جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں آج باقاعدہ طور پر سماعت ہوئی، جس میں شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور اس مقدمے کا جیل ٹرائل آج ہوا۔ جیل ٹرائل کے دوران انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید کوٹ لکھپت جیل پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے اس کیس پر سماعت کی۔ دوران سماعت مجموعی طور پر 6 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ان میں اس انسپیکٹر کا بیان بھی قلم بند کیا گیا، جس نے اس واقعے کے حوالے سے CDR نکلوائی۔ اس کے علاوہ اس کے CCTV فوٹیجز جو ہیں، اس کے جو ریکارڈ تھا، اس کانسٹیبل کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ مجموعی طور پر یہ 6 گواہ ہیں جنہوں نے اپنے بیان قلم بند کروائے، اور اس گواہ کا بھی بیان قلم بند کیا گیا، جس نے یہ بتایا کہ شیرپور پل پر جو 3 گاڑیاں جلائی گئی تھیں ان کا نقصان کا تخمینہ لگایا گیا، جن میں تقریباً ایک گاڑی کا تخمینہ 55,000 تھا، ایک کا 95,000 تھا، ایک کا کوئی 25,000 تھا۔ اس طرح سے اس گواہ نے عدالت کو بتایا۔ اس کے علاوہ حکومت اور پولیس اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے باقاعدہ 6 سے 7 صحافیوں کی ایک فہرست جو ہے، ایک لسٹ پر وہ نام درج کر کے پولیس اہلکار کو دیے کہ جا کر کوٹ لکھپت جیل کے دروازے سے ان صحافیوں کو جیل ٹرائل کی سماعت دیکھنے اور رپورٹ کرنے کے حوالے سے ان صحافیوں کو اجازت دی گئی ہے، تو ان کو داخلے کی اجازت ہے، لہٰذا ان کو اندر لے کے آیا جائے۔ لیکن وہاں پر مرکزی دروازے پر کھڑے ایک DSP ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ اندر سے جج صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان صحافیوں کو داخلے کی اجازت ہے، تو وہ موصوف وہاں سے غائب ہوتے ہیں، اور تب تک وہ اس دروازے پر ڈیوٹی پر نہیں آتے جب تک یہ سماعت ختم نہیں ہو جاتی، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید وہاں سے واپس نہیں چلے جاتے۔ جو ہی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید واپس آتے ہیں گیٹ پر، تو وہاں پر صحافی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر جج صاحب اپنی گاڑی روکتے ہیں، شیشہ نیچے کرتے ہیں، اور ان صحافیوں کو کہتے ہیں کہ آئندہ سماعت پر آپ کو جو داخلے کی اجازت ہے وہ دی جائے گی۔ آج بھی میں نے داخلے کی اجازت دی، لیکن آج بدقسمتی سے صحافیوں کو اندر جانے نہ دیا گیا۔ ناظرین، یہ تو ایک اس پروسیڈنگ کا واقعہ ہے کہ اس طرح سے یہ کوٹ لکھپت جیل میں سانیہ 9 مئی کے جو جیل ٹرائل ہو رہے ہیں، ان میں آج صحافیوں کو آج کوٹ لکھپت جیل میں نہیں جانے دیا گیا، اور اس سماعت کو نہیں رپورٹ کرنے دیا گیا۔ اس طرح سے دیگر جو سائلین ہیں، دیگر جو ملزمان ہیں، ان کے جو گھر والے وہاں پر ملنے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہوگا، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا آج اس سماعت کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے ہیں کوٹ لکھپت جیل سے، تو وہاں پر اعجاز چودھری کی اہلیہ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی وہاں پر آتے ہیں۔ اس طرح سے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی وہ وہاں پر آتے ہیں، اور ان کی جانب سے ایک انکشاف کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں نے ووٹ دیا، اس طرح سے میں نے کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اور زین قریشی نے یہ بھی کہا
کہ آپ خود سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ووٹ دیا؟ میں ووٹ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی جو ہے اس کو چھوڑ سکتا ہوں، عمران خان کو تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے والد شاہ محمود قریشی کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس حوالے سے زین قریشی نے کیا کہا، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ میں آپ کہہ لیں پارٹی چھوڑ سکتا ہوں، میں خان صاحب کو شاید چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے والد کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کیا میں ایسا کوئی ووٹ دے سکتا ہوں جس سے میرا اپنا والد ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بے گناہ قیدی جو ہیں جیلوں میں بند ہیں، آج 16 ماہ ہو گئے ہیں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں، ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو انہوں نے پاکستان کے آئین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی تھی، اس کو ریورس ہونا چاہیے۔ بتایا میں نے اپنی پارٹی کو، میں نے لوکیشنیں دی ہیں، میں نے کال ریکارڈ دیا ہے، میں نے ثبوت دیے ہیں، میں نے اپنی گاڑی کے ایم ٹیگ کی وہ دی ہیں، پرچیاں دی ہیں، سب کچھ دیا۔ وہ میرے شوکر نوٹس میں ہر چیز ہے۔ جب شوکر نوٹس کا جواب آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیلی گفتگو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی اس ویڈیو میں واضح بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ زین قریشی نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، اس شوکاز نوٹس کا جواب تیار کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس، سارے ثبوت جو ہیں وہ بھی لگائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اسمبلی کے اندر تو کیا، میں دور سے بھی نہیں گزرا۔ ساتھ میں زین قریشی نے یہ بھی کہا کہ میرا ریکارڈ، میری سی ڈی آر، میرے موٹر وے کے گزرنے کے ایم ٹیگ اور وہاں پر نہ آنے کے جو ثبوت ہیں، میں نے وہ بھی اس شوکاز نوٹس کے ساتھ فائل کے ساتھ لگائے ہیں، اور میں اپنی پارٹی کو اس کا جواب دوں گا، اور میں ان کو مطمئن کروں گا کہ میں نے ایسا کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اس حوالے سے زین قریشی نے، آپ نے ویڈیو میں دیکھا، یہ بھی کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ سکتا ہوں، میں عمران خان کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے والد کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ ووٹ کیسے دوں گا، کیونکہ اس ترمیم سے ملٹری ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ملٹری ٹرائل جو ہونا ہے وہ کس کا ہونا ہے؟ عمران خان کا ہونا ہے، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کا ہونا ہے۔ تو کیا میں چاہوں گا کہ میرے والد شاہ محمود قریشی کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ ہو؟ اس حوالے سے زین قریشی نے آج یہ بات واضح کر دی، اور مزید ان کا کہنا تھا، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کے ساتھ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی زین قریشی نے کہا کہ اگر عمران خان کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی بات مانتے ہیں یا کوئی مذاکرات کرتے ہیں، تو وہ مذاکرات، وہ بات اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو، حق اور سچ کی فتح ہو، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ مطلب 9 مئی کے جو قیدی ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں 9 مئی سمیت دیگر مقدمات پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف، پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، ان مقدمات کا اخراج کیا جائے، خارج کیا جائے ان مقدمات کو، اور جیلوں میں بند پی ٹی آئی رہنما، پی ٹی آئی کارکنان اور پی ٹی آئی سے منسلک جو لوگ ہیں، جو ملزمان ہیں، جو تقریباً 15 سے 16 ماہ میں جیل میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ یہ ان کا مطالبہ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس بات کو مانا جاتا ہے، آئین اور قانون کی بلندی اگر ہوتی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوتی ہے، تو ہم کسی مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ آج میں یہاں کوٹ لکھپت جیل میں اپنے والد سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور اس حوالے سے زین قریشی کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی کہ انہوں نے کس طرح سے ساری بات واضح کی۔ ناظرین، شیرپور پل پر گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی نے جیل ٹرائل کے دوران ڈاکٹر یاسمین راشد نے، میاں محمود الرشید نے، عمر سرفراز چیمہ نے یہ جو اس مقدمے میں فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس فرد جرم کو چیلنج کر دیا ہے، جس پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے
پروسیکیوشن کو نوٹس کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت 25 نومبر تک ملتوی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ شیرپا پل کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں مجموعی طور پر آج 6 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ان گواہوں میں ایک گواہ نے یہ بھی بیان قلم بند کرایا کہ میرے حدود میں، میرے علاقے میں جو گاڑیاں جلائی گئیں 3 گاڑیاں تھیں وہ، اور ان کا جو نقصان کا اگر تخمینہ لگایا گیا تو وہ 1,75,000 روپے تھا تقریباً، جن میں ایک گاڑی کو 95,000 کی، ایک 55,000 کی اور ایک گاڑی کو 25,000 کے قریب تھی۔ یہ گواہ نے بیان بھی قلم بند کروایا۔ اور اس مقدمے کی سماعت کے دوران آج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہ دی گئی، اور زین قریشی اس وقت وہاں پر جو پہنچے انہوں نے جو کہا وہ آپ نے سنا۔ ناظرین، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کا ایک خط سامنے آیا۔ اس خط میں شاہ محمود قریشی نے یہ لکھا کہ جو 24 نومبر کی احتجاج کی کال دی گئی ہے اس میں ہر پاکستانی، ہر شہری شرکت کرے، اور اس خط میں مزید لکھا گیا کہ شہری قانونی طور پر جو احتجاج ہے اس کے دوران کوئی غیر قانونی اقدامات نہ کریں جس سے حکومت جھوٹا بیانیہ بنائے۔ اس خط میں یہ بھی لکھا کہ پولیس ورکرز بھی غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے باز رہیں۔ شاہ محمود قریشی نے خط میں یہ بھی لکھا کہ پولیس دفعہ 144 نافذ کر کے شہریوں کو نہیں روک سکتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک خط ہے جو شاہ محمود قریشی نے جیل سے دیا، وہ سامنے آیا۔ اسی طرح سے عمر سرفراز چیمہ جو ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، میں اس وقت سرسید ہسپتال فزیو تھیراپی کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی صحت کے متعلق بات کی، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کی جو کال ہے یہ لازمی طور پر کامیاب ہوگی، اور اس میں پاکستانی ہر شہری شرکت کرے گا تاکہ اس جو احتجاج ہے اس کو کامیاب کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ ہے میرا آج کا ویلاگ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔